الصلاة خير من النوم۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس نے پیچھے کر کے آیا ہے، کچھ بھی کر کے آیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کسی کو بے جا قتل کیا ہے، زنا کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس والی زندگی سے توبہ کر لے، اور جو اس کی موجودہ زندگی ہے جو ابھی چل رہی ہے اس پر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور آنے والی زندگی کے لیے عزم بالجزم کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت واسعہ اور بخشش تامہ کے اندر ڈھانپ لے گا۔ اگر کوئی انسان اپنا کپڑا دھونے کے لیے، ایک جوڑی کپڑے دھونے کے لیے پانی کا استعمال کرے تو کم از کم وہ ایک بالٹی پانی خرچ کر دیتا ہے، کم از کم وہ ایک بالٹی پانی کو خرچ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کپڑے دھل گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے 99 سال کے گناہ بھی معاف کروانے ہو تو وہ میرے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک آنسو بہا دے، اور ایسا آنسو بہا دے جو پلک کے اندر ہی رہے، آنکھ سے باہر نہ نکلے، لیکن وہ نادم اور شرمندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ اور بخشش تامہ کا اندازہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے چلتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، جو 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، وہ توبہ کی غرض سے ایک درویش کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، میری توبہ کے متعلق کوئی مسئلہ بتا دو۔ تو درویش کہتا ہے کہ تیری توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس انسان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس درویش کو بھی مار دیتا ہے، اس درویش کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور پھر لوگوں سے معلوم کرتا پھرتا ہے کہ مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے کسی عالم کا پتہ بتا دو۔ تو لوگ اس کو ایک عالم کا پتہ بتاتے ہیں کہ فلاں بستی کے اندر ایک بڑے عالم رہتے ہیں، تم وہاں تشریف لے جاؤ۔ تو وہ حسب ہدایت اس بستی کی طرف چل دیتا ہے، اور راستے میں پہنچتا ہے کہ اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے تشریف لے آتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ مرتے مرتے بھی اپنے سینے کو اس عالم کی بستی کی طرف کو بڑھا دیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رحمت کے فرشتے بھی تشریف لے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی تشریف لے آتے ہیں، اور آپس میں اختلاف کرنے لگتے ہیں کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے، اس کی روح کو ہم نکالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی طرف والی زمین کو حکم دیتے ہیں کہ تو سگڑ جا، تو کم ہو جا، اور اس طرف کی زمین کو حکم دیتے ہیں جہاں سے وہ چلا تھا، وہ انسان چلا تھا، کہ تو لمبی ہو جا اور دور ہو جا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ زمین کو ناپ لو اور موازنہ کر لو کہ اس کی روح کو کون قبض کرے گا۔ چنانچہ فرشتے زمین کو ناپتے ہیں تو موازنہ ہو جاتا ہے کہ عالم کی طرف والی زمین ایک بالش کم ملتی ہے، تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب مغفرت فرمانے پر آتا ہے، رحم فرمانے پر آتا ہے، تو 100 قاتل کے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لے، اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لے اور وہ توبہ بھی نہ کر پایا ہو، وہ توبہ بھی نہ کر پایا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ تمام حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کا کام بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کام میں لگا رہے،
باقی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے دیتے رہیں گے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کیے جاؤ اور لیے جاؤ، من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی اور مستقبل کے چکر میں پڑ کر اپنے تمام وقت کو ضائع کر دیتے ہیں کہ میں کل کیا تھا، آج میں کیا ہوں، آنے والی زندگی میری کیا ہوگی۔ اسی چکر میں پڑ کر ہم تمام وقت کو اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو مولانا اسلم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کچھ بھی ہو، اگر کوئی انسان کچھ بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، زندیق ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، بدعتی ہو، فاسق و فاجر ہو، بے دین ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کر لے، 100 مرتبہ اس توبہ کو توڑ دے اور پھر اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم۔